نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے افراد کو بھیجا نبی بنا کر۔ پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے اللہ نے ہر ایک کے لیے نبی بنا کر دیا۔ پہلے انسان کے لیے کون نبی ہوتا، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کیا کہ پہلے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا، آدم علیہ السلام، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور تمام انبیاء کا مقصد ایک، لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کو سیدھا راستہ دکھانا، یعنی ہدایت دینا۔ اور ہدایت کا جو الٹ ہے، ہدایت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لفظ قرآن مجید میں بتایا، ضلالت، گمراہی۔ ہدایت کا معنی سیدھا راستہ دکھانا، سیدھے راستے پر چلنا، اور گمراہی کا معنی سیدھے راستے سے بھٹک جانا۔ آپ ہر نماز میں اللہ سے مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر ہم اپنی زبان سے یہ بھی ادا کرتے کہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوں، ضالین، گمراہ۔ دراصل اس موضوع کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آج معاشرے کے جو ماں باپ ہیں وہ بہت فکر مند ہیں اس بارے میں کہ ہماری نئی نسل میں ہمارے بچے اور بچیوں کو ہم گمراہی سے کیسے بچائیں۔ سب سے پہلے تو ہم بڑوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گمراہی ہوتی کیا ہے، یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہدایت کیسے مل سکتی۔ آج صرف دو ہی باتیں ذکر کرنا مقصود ہے۔ ایک یہ کہ گمراہی کیا ہوتی ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے حضرات، افراد میں سے کون گمراہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیا طریقہ ہے، کیا ہم عام انسان کی طرح زندگی گزاریں تو گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ بسا اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر گمراہی کے راستوں سے ہٹ جائیں تو پھر تو ہم زندگی بھی نہیں گزار سکتے نارمل انسان کی طرح، یوں کہتے ہیں قابل لوگ، بڑے قابل پڑھے لکھے لوگ، کہ اگر گمراہی کے راستوں پر نہ چلے تو پھر ہم معاشرے میں تو نہیں زندگی گزار سکتے اس معاشرے۔ اور وجہ صرف اتنی ہوتی ہے
کہ انہیں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ گمراہی ہوتی کیا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے، اور دوسری بات یہ معلوم ہو جائے کہ گمراہی سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، ان دونوں باتوں کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بتایا کہ گمراہی کی جو ضد ہے، الٹ، وہ ہے ہدایت۔ ہدایت کا جو الٹ ہے، ضد، اس کا اپوزٹ ہے، وہ ہے گمراہی۔ اور یہ ماشاءاللہ طلباء موجود منطق بھی پڑھتے، لاجک پڑھتے، ان کو باقاعدہ پڑھائی جاتی۔ اس میں ایک پڑھتے ہیں قضیہ حقیقیہ مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو۔ میں ذرا آسان کر کے عرض کرتا ہوں۔ اس کی مثال یہ لوگ پڑھتے ہیں جیسے دن ہے یا رات ہے۔ آپ خود سمجھتے ہیں، بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مانعۃ الجمع بھی ہے، مانعۃ الخلو بھی، دونوں ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا، دونوں نہ ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک اور مثال تیسیر المنطق میں پڑھاتے ہیں، عالم ہے یا جاہل ہے، یہ عالم ہے یا جاہل ہے۔ عالم بھی ہو جاہل بھی ہو ایک ہی چیز کے بارے میں، یعنی ایک ہی چیز کو جانتا بھی ہو نہ بھی جانتا ہو، ممکن نہیں۔ اچھا، ایک ہی چیز کے بارے میں نہ عالم ہو نہ جاہل ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز ہوگی، یا عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، یا دن ہوگا یا رات ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر یہ بندہ یا ہدایت پر ہے یا گمراہ۔ ایک بات ہوگی، دونوں نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں ہدایت پر بھی ہو اور گمراہی پر بھی۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ ہدایت پر ہو نہ گمراہی پر ہو، ایک ہوگا، لازماً ہوگا۔ اور گمراہی کو سمجھنے کے لیے ہدایت کو سمجھنا ہوگا۔ بہت آسان آسان بات ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہ رمضان کے مہینے میں جو قرآن مجید نازل ہونے والی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں جو قرآن مجید نازل کیا جائے، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب ایک سیدھی سی بات کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا عمل، جو ہماری بات، ہمارا کام قرآن حکیم کے مطابق ہے، وہ ہدایت پر ہے، اور جس کا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ فتویٰ نہیں لگا رہا، میں تو بات بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور قرآن مجید میں آیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ تو معلوم ہوا جس شخص کا عمل قرآن اور سنت کے خلاف ہو، وہ گمراہ، وہ ہدایت پر ہو۔ ہدایت پر صرف وہ ہوگا جس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی امت کی، کہ میرے بعد یہ کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظام کر کے گئے، بڑا آسان انتظام۔ فرمایا، بہت مستند حدیث سنانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں۔
ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ یہ گمراہی پر ہے کہ نہیں؟ بہت آسان سی بات، اگر یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس بات میں وہ گمراہی پر، سچ بول رہا ہے تو ہدایت پر، کوئی مشکل باتیں نہیں۔ ماں باپ کو راحت پہنچا رہا ہے، ماں باپ کا کہنا مان رہا ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، دکھ پہنچا رہا ہے، یہ گمراہی پر۔ نماز پڑھ رہا ہے آپ کا بچہ بچی تو یہ ہدایت پر ہے، نماز نہیں پڑھ رہے تو گمراہی پر ہے۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، اگر یہ زندگی میں کہیں کسی ایک، یہ نہیں کہ پورا ہی گمراہ ہے، اس معاملے میں گمراہ ہے۔ اگر یہ انسان چوری کر رہا، یہ اس وقت گمراہی کے راستے پر، یہ خیانت کر رہا، یہ گمراہی کے راستے پر ہے، یہ کسی انسان کا حق مار رہا، یہ گمراہی کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر۔ یہ انسان اگر اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ ہدایت پر، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ گمراہی پر ہے۔ بہت آسان سی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ میں نے بتایا گمراہی ہوتی کیا ہے، اب اگلا سوال کہ ہم گمراہی سے اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ اب یہ سوال، اس کا جواب بھی قرآن مجید سے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے اس وقت گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، سورہ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 164۔ جب ضرورت پیش آ جائے نا کہ ہم کیسے بچائیں اپنے بچے اور بچیوں کو گمراہی سے، یہ آیت پڑھ لیجیے جو بھی میں نے شروع میں پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب میں آیت کا آخری حصے کا پہلے ترجمہ کر دوں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ کہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہی کے ماحول میں کیا کیا کہ سارے لوگ اتنے ہدایت یافتہ ہو گئے کہ آج آپ اس میں سے ہر بندے کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحابہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کیا محنت کی تھی، کیا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن 4 کام، اور میں جب وہ 4 کام بتاؤں گا نا تو معاشرے میں سے کوئی بندہ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا مولانا بڑے مشکل کام آپ نے بتائے تھے، میں تو ہم نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی۔ تلاوت کلام پاک عادت ڈالے، ہر بچہ بچی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ چیز ان کو گمراہی سے نکالے، یہ چیز ان کو گمراہی سے نکالے۔ یہ خالی تلاوت کیسے گمراہی سے نکالتی؟ خالی تلاوت، اگر اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہو نا، اس موضوع کو پڑھنا ہو کہ تلاوت کلام پاک اور قرآن بندے کو کیسے گمراہی سے نکالتا، تو یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے فضائل اعمال، اس کے اندر فضائل قرآن بھی ہے۔
اس میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، کہ دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے اس بندے کے دل کا زنگ صاف ہوگا۔ آپ نا دلوں کا زنگ آپ میں سے ہر ایک محسوس کر سکتا ہے، یہ کوئی بہت اونچی چیز نہیں ہے معلوم کرنا، آپ میں سے ہر ایک محسوس کر سکتا ہے۔ ایک انسان آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے دل پہ زنگ لگا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ جو بندہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس کے دل پہ زنگ لگا ہوا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہی نہیں۔ جس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا اس کے دل پہ زنگ لگا، کہتے نا میرا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، بچے بھی کہتے، کبھی بیوی کہتی، پتہ نہیں کیا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ بہت آسان بات ہے، تلاوت کریں قرآن مجید، دل کا زنگ صاف ہوگا، یہ بندہ اچھے کام کرنے لگ جائے گا۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا تو تلاوت کلام پاک۔ ابھی میں صرف تلاوت کہہ رہا ہوں، ابھی اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں پھر تو سبحان اللہ۔ نمبر ایک تلاوت کلام پاک، ہر بچے اور بچی کو عادت ڈالیں کہ وہ روزانہ، میں کہتا ہوں 5 منٹ کر لیتے ہیں، چلو 5 منٹ کیا ہے، 5 منٹ تلاوت، لیکن پابندی سے۔ یہ ایک ہے، وہ ڈاکٹر کبھی کہتے ہیں نا یہ دوا آپ نے پابندی سے کھانی، کھانا کھائیں یا نہ کھائیں دوا کھائیں، وہی بات ہے۔ روزانہ 5 منٹ، یہ میں اتنے کم وقت میں کیوں آ گیا، 5 منٹ پہ کیوں اتر آیا؟ اس کی وجہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو، کریں تو صحیح نا، پابندی سے ایک کام۔ تلاوت کلام پاک کرنے سے گمراہی دور ہوتی ہے اس آیت کے مطابق۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی نفوس کو پاکیزہ بنائے، تزکیہ نفس، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس کو پاکیزہ بنانا، کہ انسان کے اندر سے بری سوچوں کو، برے رویوں کو، بری عادتوں کو، یعنی برے اعمال، ان کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق پیدا کرنا، تزکیہ نفس مکمل ہو گیا۔ بس اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو تلقین کیجیے یہ منفی سوچ ہے، نیگیٹو سوچ ہے، نہ کریں نفرت کسی سے، نہ حسد کریں، نہ دشمنیاں رکھیں، نہ بغض کینہ رکھیں، نہ کسی کو پازیٹیو سوچ، مثبت سوچ بناؤ۔ کیوں یہ سوچ بنائی ہوئی نہیں دوسرے کو نقصان پہنچا کے ہی چھوڑ دیں؟ مثبت سوچ، مثبت سوچ، اچھی سوچ، اچھے رویے، اچھی عادتیں پیدا کیجیے، بار 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 ٹوکنا، بار بار سمجھانا، انشاءاللہ تزکیہ نفس۔ سارے بزرگ یہی کرتے ہیں، تزکیہ نفس، اور کچھ نہیں ہوتا تزکیہ نفس، یہی ہوتا ہے۔ سوچیں انسان کی بدل جاتی، انسان کی عادتیں بدل جاتی، انسان کے رویے بدل جاتے۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ سکھائیں، اس سے بھی گمراہی دور ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس میں آنے والی باتیں دروس میں بیٹھیں، درسوں میں بیٹھیں، اللہ نے کیا کہا قرآن میں اس کو سمجھیں، اس کے مطابق انسان عمل کرے، اس میں نماز بھی آئے گی، روزہ بھی آئے گا، زکوٰۃ بھی آئے گا، فلاں بھی آئے گا، سارے اچھے کام سب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ سکھائیں۔ نمبر 4 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو حکمت اور دانائی سکھائیں۔ یہ دانائی کیا ہوتی ہے؟ حکمت، تفسیر جب آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، بڑی ماشاءاللہ حکمت اور دانائی کی باتیں، بڑی تشریحات مفسرین نے لکھی ہیں۔ اور حکمت اور دانائی کہتے ہیں کہ انسان
اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھے، یہ دانا ہے۔ اور ڈگریاں دے دی ماشاء اللہ، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، بڑے بڑے ڈگریاں دے دی، حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، اس میں حکمت نہیں، دانا نہیں، اللہ کے نہیں، یہ دانا نہیں۔ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا، یہ دانائی، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ اچھا، یہ برا، خود اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر یہ چیز پیدا کیجیے، خود انہیں معلوم ہو جائے، اتنا آپ ان کی تربیت کریں تو انہیں خود معلوم ہو جائے یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری، یہ دیکھنا اچھا، یہ دیکھنا برا، یہ سننا اچھا، یہ سننا برا، یہ کام کرنا اچھا، یہ کام کرنا برا، بیٹا یہ برا کام، بیٹا یہ اچھا کام، بار 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 بار، یہاں تک کہ اس کی تربیت ہو جائے، ٹریننگ ہو جائے۔ 4 کام ہو گئے گمراہی سے نکالنے کے لیے۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا، نمبر 4 حکمت اور دانائی سکھانا۔ اور ہمارا کام لوگوں کے کام تک پہنچانا، آگے منزل تک پہنچانا اللہ کا کام، وہ ہمارے ذمہ نہیں، وہ ہمارے ذمہ نہیں، منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو قدرت حاصل ہے کہ وہ کم از کم یہ 4 کام کر سکے۔ کوئی بندہ معاشرے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی بندہ نہ کر سکتا ہو، اللہ اس کا حکم نہیں دیتا، اللہ حکم ہی بندے کو اس چیز کا دیتا ہے جو وہ کر سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو پابند نہیں بتاتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ بس بات مکمل ہو گئی۔ یہ موضوع جہاں سے شروع کیا تھا کہ ایک بڑا گہرا سوال کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں، گمراہی ہوتی کیسے، ہم کیا کریں جس سے گمراہی سے بچیں۔ آسان سی بات بتاؤں، نماز کا میں نے ذکر کیا، نماز پڑھتا ہے یہ ہدایت پر ہے، نماز نہیں پڑھتا یہ گمراہی پر ہے۔ نماز پڑھنے سے وہ ہدایت کیسے آتی ہے؟ چھوٹی سی بات، آخر 21ویں پارے کی نا پہلی آیت پڑھی، 21واں پارہ پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ تلاوت کیجئے قرآن مجید کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روک۔ دیکھیے نماز بندہ پڑھتا ہے اس کو اللہ بے حیائیوں برائیوں سے روک لیتا۔ ایک دفعہ یہ والا بیان جمعے میں ہوا کہ جمعے کے بعد ایک صاحب آ گئے میرے پاس، کہنے کہ مولانا آج آپ نے اس آیت کی بڑی لمبی تشریح کر دی، لیکن مجھے تو نماز نہیں روکتی بے حیائی برے کام سے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ دھیان میں رکھیے، بے حیائی اور برے کام کرنے والا انسان گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے۔ اور نماز اس کو بے حیائی برائی سے کیسے روکتی ہے؟ اب یہ بات تو سمجھیے گا کہ وہ صاحب آگے کہنے لگے جی مجھے تو نہیں روکتی نماز بے حیائی برے کام سے، یعنی میں نماز بھی پڑھتا ہوں برے کام بھی ہو جاتے، یہ کہنا تھا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ نے ابھی کون سی نماز میرے پیچھے پڑھی؟ کہنے لگے جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی۔ میں نے کہا اچھا، تو نماز پڑھنے کے دوران آپ نے کون کون سے بے حیائی برے کام کیے میرے پیچھے نماز پڑھتی؟ کہنے لگے توبہ توبہ، کوئی نماز پڑھتے ہوئے کوئی بے حیائی برا کام نہیں کیا۔ میں نے کہا نماز نے اتنی دیر تو بچا لیا، اتنی دیر تو بچا لی۔ اور یہ جواب مولانا آپ کو ماشاءاللہ جلالین آپ نے پڑھی، تفسیر جلالین ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہی لکھا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ای فی حالت الصلاۃ، نماز بے حیائیوں برائی سے روکتی ہے، ای فی حالت الصلاۃ، جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تب تو پکی پکی روکتی۔ اب ماننا پڑے گا نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی، 5 وقت نماز پڑھے گا
5 وقت اس کو بے حیائیوں برائیوں سے رکنے کی عادت پڑی، 5 وقت آہستہ آہستہ نماز سے باہر بھی بے حیائی برے کاموں سے بچے، یہ نماز اس کو روکے گی، بے حیائی برے کاموں سے روکے گی، لازماً روکے گی، جتنا مرضی دور لگا کم از کم نماز پڑھتے ہوئے کبھی کرے بے حیائی برے کام، اتنی دیر تو روکے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ گمراہی سے ہمیں بچائے، اور ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ گمراہی کے راستے پر چلنے والے نہ ہوں، ہدایت کا پیغام، ہدایت کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے، دعا فرما لیجیے الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو نے ہمیں بہت سے اختیارات دیے تھے کہ ہم یہ قرآن و سنت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کو گمراہی سے بچا لیتے، خود عمل کر کے گمراہی سے بچ جاتے۔ اے اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھروں کے اندر قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہدایت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اولاد دی ہے یا اللہ ان کو گمراہی سے بچا، یا اللہ سب کے بچے اور بچیوں کو گمراہی سے بچا۔ یا اللہ شیطان نے طرح طرح کے راستے کھولے، گمراہی کی طرح طرح کے جال بچھائے ہوئے، اے اللہ ہمیں اور ہماری نئی نسل کو، ہمارے گھر والوں کو، اے اللہ ایک ایک کو یا اللہ گمراہی سے بچا، ہدایت عطا فرما، تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما، سب پریشان لوگوں کی پریشانی کو اللہ دور فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کو حلال برکت والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین میں سے یا اللہ موجود دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔